علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک اکلوتا بھائی تھا۔ ہمارے ماں باپ اور بھائی کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا اور کوئی نہیں تھا۔ ہماری بہت ساری زمینیں تھیں۔ میرا باپ ان زمینوں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اللہ کے شکر سے فصل بہت اچھی ہوتی اور ہمارے گھر کے اخراجات بڑی آسانی سے پورے ہو جاتے تھے۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے سکول میں پڑھتی تھیں، لیکن جب میں نے 10ویں کلاس پاس کر لی تو میرے ابا جان نے مجھے شہر کے ایک کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ اب میں شہر پڑھنے جاؤں گی۔ میرا بھائی اکلوتا ہونے کی وجہ سے امی ابو کا بہت لاڈلا تھا۔ کوئی بھی غلطی کرتا تو میری امی اور ابو اسے ڈانٹتے نہیں تھے۔ میں اپنی امی سے ہر وقت ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے، اگر اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میری امی اور ابو میرے بھائی کے پیار میں اتنے مدہوش ہو چکے تھے کہ ان کو اس کی کوئی بھی بری عادت نظر نہیں آتی تھی۔ میرا بھائی جب چھوٹا تھا تو اس نے گندے گندے دوستوں کے ساتھ دوستی کر لی، لیکن جب بڑھتا گیا تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے گئے اور ان کے کام بھی بڑے گندے گندے ہوتے گئے۔ بچپن میں میرا بھائی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، لیکن جب بڑا ہوا تو اس نے غنڈہ گردی شروع کر دی، اور ہم نے تو اتنا بھی سنا تھا کہ میرا بھائی اپنے دوست کے ساتھ اپنے گاؤں کی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اور گاؤں کے جہل اور ان پڑھ لوگ اپنی بے عزتی کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی پولیس کے پاس شکایت درج نہیں کروائی اور اس بات کو اندر ہی اندر دفن کرتے رہے۔ میرے بھائی کی غنڈہ گردی سے پورے گاؤں کی لڑکیاں ڈرتی تھیں۔ میرے بھائی نے گنڈے رکھے ہوئے تھے جو اس کے حکم پر کام کرتے تھے۔ پہلے تو جب میں کالج جاتی اور کالج کی بس کے اخراجات میرا ابو پورا کرتا تھا، لیکن ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری بس ہمارے گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے مرمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی اندرونی مسئلہ ہوا جس سے ہماری بس ٹھیک نہ ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میرا گھر قریب ہے، اس لیے پیدل چل کر ہی اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میرے دل میں یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک چھوٹے سے جنگل سے بھی گزرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ دن کا وقت ہے اور کس بات سے ڈرنا ہے، لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں اپنے کالج سے باہر نکلتی تو میں اپنے منہ کو نقاب سے مکمل ڈھانپ لیتی تھی تاکہ کسی بھی لڑکے کی مجھ پر نظر نہ پڑے اور نہ ہی میری کوئی بدنامی ہو۔ گاؤں کے راستے میں اپنے گھر آ رہی تھی کہ راستے میں دور سے مجھے 3 گنڈے اور میرا بھائی دکھائی دیا۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ اب اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، لیکن میرے بھائی نے مجھے نقاب کی وجہ سے پہچانا نہیں اور اس نے میرے لباس کو دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، اتنی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، چلو آج اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ان کی گفتگو کے بعد میرا بھائی اپنی موٹر سائیکل پر جنگل کے بیچ چلا گیا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ لڑکی کو اٹھا کر جنگل کے بیچ میں لے آؤ۔ جب میرا بھائی پیچھے جانے لگا، وہ گنڈے میری طرف آ رہے تھے تو مجھے دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ گنڈے میرے قریب آئے تو مجھے کچھ ایسی چیز سونگھا دی جس سے میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے اٹھا کر ایک گھنے جنگل کے بیچ میں لے گئے۔ راستے میں میرا بھائی آ رہا تھا تو اس کا ٹکر ایک گاڑی سے ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ اس گھنے جنگل میں نہ پہنچ سکا، تو اس لیے مجھے اس کے گنڈوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ جب میں نے اپنی عزت کو لوٹتا اپنے جسم کو تار تار ہوتا ہوا دیکھا تو میں اپنے ہوش میں نہ رہی اور اس وقت زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک شہر کے ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی، جس میں ساتھ والے بستر پر میرا بھائی پڑا ہوا تھا، اور ہمیں ایک ہی وقت میں ہوش آیا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے میرے کپڑے پھاڑے ہوئے اور زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے ابو امی سے پوچھا کہ میری بہن کو کیا ہوا ہے، تو امی نے جواب دیا کہ گاؤں کے چند گنڈوں نے تیری بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور جب میرے بھائی کو پتہ چلا کہ میری بہن میرے گنڈوں کے ہاتھوں سے اپنی عزت گنوا بیٹھی تو اس کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور اس کو فالج ہو گیا۔ میرا بھائی بستر سے ذرا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ میرے ڈاکٹر بننے کی خواہش بھی جاتی رہی کیونکہ میں ذہنی طور پر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میرا بھائی حرکت تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اشاروں ہی اشاروں میں مجھ سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا۔ 2 سال تک میرا بھائی ایک ہی بستر پر پڑا رہا
اور وہ ہر لمحے مجھ سے معافی مانگتا تھا، لیکن اس کی معافی مانگنے سے نہ میری عزت واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی میرے والدین کی پریشانیاں کم ہو سکتی تھیں۔ بس میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں چاہے کسی کام کے سلسلے میں یا کسی پڑھائی کے سلسلے میں باہر نکلیں، کبھی نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا پیغام ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی محبت میں آ کر ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور ان کی ہر غلطی کو چھپاتے رہتے ہیں۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ان کا انجام میرے بھائی اور میری طرح ہی ہوتا ہے۔ کاش میرے والدین نے میری بات مان لی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بہن کو ایسا بھائی عطا نہ کرے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کی عزت کو لٹوا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے اور ہر والدین کو اس کی اولاد کی صحیح پرورش اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔